بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابہ کرام میں سے ان 10 صحابہ کے شجرہ نسب اور قبیلوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی، جس کی وجہ سے ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ ان 10 صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام ایسے موجود ہیں جنہیں دنیا میں ہی اس قسم کی بشارت سنائی گئی۔ مثال کے طور پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ لیکن چونکہ ان 10 کے 10 صحابہ کرام کا ایک ہی حدیث میں تذکرہ ہے، جسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اسی لیے انہیں بالخصوص عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تمام عشرہ مبشرہ مہاجرین میں سے تھے اور قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 10 میں سے 4 صحابہ خلافت راشدہ کے منصب پر بھی فائز ہوئے، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان چاروں خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے قبیلوں اور شجرہ نسب پر میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ باقی رہ جانے والے 6 صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ یعنی طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بنائی گئی اس شورا کے رکن تھے جو انہوں نے اپنی آخری عمر میں نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے تشکیل دی تھی۔ اور پیچھے رہ جانے والے 2 صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ ان میں ابو عبیدہ حضرت عمر کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ آج زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کرتا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ جبکہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضرت عمر کے خاندان میں سے تھے اور آپ کے چچا زاد کے فرزند تھے، نیز دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کو خلافت سے دور رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہیں شورا کا رکن نہیں بنایا۔ اب ہم ان صحابہ کی شجرہ نسب اور قبیلوں کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان اور قبیلے یعنی بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، اور دونوں کے والد آپس میں چچا زاد تھے۔ ان کا تفصیلی ذکر میں بنو تیم کی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ انہیں حدیث میں شہید یمشی علی الارض یعنی زمین پر چلتا پھرتا شہید کے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کا شجرہ نسب طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ ان کی والدہ صعبہ بنت عبداللہ والی بحرین حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی اور بنو کندہ سے تعلق رکھتی تھی، جو کہلانی قبائل میں سے ایک تھا۔ والدہ کی طرف سے ان کا شجرہ نسب صعبہ بنت عبداللہ بن عماد بن مالک بن ربیعہ بن اکبر بن مالک بن عویف بن مالک بن خزرج بن ایاد بن الصدف بن حضرموت بن کندہ ہے۔ 210 مبشرہ میں سے 2 صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قبیلے بنو زہرہ بن کلاب سے تھا۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے چچا زاد تھے، اور اسی رشتے کی وجہ سے آپ حضرت سعد کو ماموں کہتے تھے۔ حضرت سعد کے والد کا نام مالک تھا، جبکہ کنیت ابو وقاص تھی، اور ان کا شجرہ نسب سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حمنہ بنت سفیان بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا شجرہ نسب حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ہے۔ دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد اور والدہ دونوں بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپس میں چچا زاد تھے۔
زمانۂ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو یا عبد الکعبہ تھا، جسے بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کا نسب چھٹی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے جا ملتا ہے۔ والد کی طرف سے ان کا شجرہ نسب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے شفا بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب ہے۔ دوستو، حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تعلق رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سگی پھوپھی تھیں۔ ان کا شجرہ نسب زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب ہے، جبکہ ان کی والدہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ دوستو، شام کی فتوحات میں اسلامی افواج کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کا لقب بھی عطا فرمایا تھا، بنو حارث بن فہر سے تعلق رکھتے تھے۔ تمام عشرہ مبشرہ میں نسب اور قرابت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے دور تھے۔ ان کا نسب ساتویں پشت یعنی فہر بن مالک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے ملتا ہے، جو آپ کے 10ویں جد تھے۔ ان کا اصل نام عامر تھا، جبکہ الجراح ان کے دادا تھے۔ اپنے والد عبداللہ ابن الجراح کو، جو غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل تھے، خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ان کا شجرہ نسب ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن احیب بن ضبہ بن حارث بن فہر بن مالک ہے۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عثمان بھی بنو حارث بن فہر سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ بعض روایات میں ان کی والدہ کے اسلام لانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا شجرہ نسب امیمہ بنت عثمان بن جابر بن عبد العزیٰ بن عامرہ بن عمیرہ بن ودیہ بن حارث بن فہر ہے۔ دوستو، آخر میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کروں گا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان یعنی بنو عدی بن کعب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد زید بن عمرو کا شمار ان چند حنفاء العرب میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام سے پہلے ہی کفر و شرک کے ظلمت قدے میں توحید کا جلوہ دیکھا اور ہر قسم کے شرک سے بچ کر دین ابراہیمی یعنی دین حنیف پر مسلسل کاربند رہے۔ اس لیے جب اسلام کا ظہور ہوا تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آواز بالکل مانوس تھی، لہذا جوش کے ساتھ اس پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان کا شجرہ نسب سعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت باجہ بنو خزاعہ کی شاخ بنو ملیح بن عمر سے تعلق رکھتی تھی، جن کا شجرہ نسب فاطمہ بنت باجہ بن امیہ بن خویلد بن خالد بن معمر بن حیان بن غن بن ملیح بن عمر بن لحی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابہ بنو تیم، 2 بنو عدی اور 2 بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک کا تعلق بنو ہاشم سے، جبکہ ایک کا بنو امیہ سے تھا، اور بنو حارث بن فہر سے ابو عبیدہ، جبکہ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔